قابل صد احترام علماء کرام بالخصوص علامہ ہاشم نورانی صاحب اور علامہ پیر طیب نورانی صاحب زیدہ مجدہما، میں شکر گزار ہوں دونوں بھائیوں کا کہ ایک اچھے کام کے لیے ایک نہایت ہی بابرکت محفل میں اور ایک نہایت ہی عظیم شخصیت کے عرس مبارک میں مجھے دعوت دی گئی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کی اولاد عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، مصلح بھی ہو اور باعمل بھی ہو، اور وہ اولاد بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جو ایسے والد سے تعلق رکھتی ہو جو عالم دین ہوں، حافظ قرآن ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، اور اپنی ساری زندگی اللہ کے کلام کی خدمت میں قرآن پاک سینوں میں اتارنے میں اور اعمال صالحہ کی تعلیم دینے میں اور خود اعمال صالحہ کرنے میں تمام زندگی گزار دے۔ اور یہاں یہی نقشہ ہے الحمدللہ۔ حضرت استاذ الحفاظ استاذ القراء حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک زمانہ قرآن پاک پڑھایا، یتلو علیہم آیاتہ کا نقشہ پیش کیا، اس سنت پر عمل کیا۔ ایک قرآن پاک کی تعلیم ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جہاں حافظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، علماء بھی اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا کلچر بدل چکا ہے، مولوی کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ناراض نہ ہونا، میں سچی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ علماء قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ لوگ بہترین ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک سے حفظ کا تعلق ہو، قرآن پاک سے تجوید کا تعلق ہو، قرآن پاک سے تفسیر قرآن کا تعلق ہو، قرآن پاک سے درس قرآن کا تعلق ہو، قرآن پاک سے علوم دینیہ کا تعلق ہو، جس نسبت سے بھی قرآن سے تعلق ہوگا وہ مقام بہت بڑا ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ پھر احساس کیتری میں مبتلا ہے۔ احساس کیتری کیا ہے؟ فلاں کے پاس بڑی کوٹھی ہے، میرے پاس تو کوٹھی نہیں ہے، چھوٹا سا اجرا ہے۔ فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس تو ایک سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، یا گاڑی بھی ایک ادنا قسم کی ہے۔ فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے والا اس احساس کیتری میں مبتلا ہوگا، اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ قرآن سے بڑی دولت کیا ہے؟ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے،
یہ بینک بیلنس، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں یقیناً یہ دولت ہیں، اور دنیا کی دولت منع نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل بھی بنتا ہے، ہماری مرضی ہے اس کو فضل بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن قرآن سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی قرآن ہے یہ بات جو بتاتا ہے کہ تم نے فیکٹری بنانی کیسے ہے، کس پیسے سے بنانی ہے، تم نے پیسہ کمانا کس طرح ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ تربیت کون کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ جنہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا وہ حرام نہیں کماتے، ان کی کوٹھیاں حرام پیسے سے نہیں بنتی، ان کے بنگلے حرام پیسے سے نہیں بنتے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، صراط مستقیم ہو جائے، کوئی کرپشن نہیں کرے گا، قوم کی دولت کوئی نہیں لوٹے گا، حرام کام سے فیکٹریاں کارخانے نہیں بنائیں گے۔ یہ سارا راستہ جو صراط مستقیم ہے وہ کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ بے شک یہ قرآن وہ ہے جو صرف سیدھے راستے کے نہیں، سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے باتیں کی، 2-3 باتیں اولیاء کرام کے بارے میں سادگی کے حوالے سے۔ میں نے ایک اخبار میں ایک جملہ پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ کسی نے مضمون لکھا، اس نے کہا کہ ہم نے بہت کئی بڑے بڑے لوگوں کو جھونپڑیوں سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، کئی بڑے بڑے لوگوں کو جھونپڑیوں سے نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مثال بھی دی۔ آج ہم نے بخاری شریف میں پڑھا کہ ایک جبہ ہوتا ہے، اس کو فروج کہتے ہیں، اس کا گلا پیچھے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، کوئی تحفہ دیتا حضور رد نہیں کرتے تھے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے۔ تحفہ پیش کیا گیا، حضور نے پہنا تاکہ دینے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کے بعد حضور نے اس طرح اس کو اتارا کہ بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ اتارا، اور آپ نے فرمایا سے لے جاؤ، یہ متقین کا لباس نہیں ہے۔ ہمارے اولیاء کرام کا لباس کیا تھا؟ لیکن وہ لباس تقوی لباس تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ لباس بہت اچھی بات ہے، الناس باللباس، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے اچھا لباس جو ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ حضرت ابو جام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو چادر پیش کی، اس کے اوپر بوٹیاں تھیں، بیل بوٹیاں جس طرح ہوتی ہیں۔ حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو پہن لیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، فوری طور پر گھر میں جا کر وہ چادر اتار دی، دوسری چادر پہنی، اور فرمایا یہ چادر جا کر ان کو دے دو، اس نے نماز میں میری توجہ دوسری طرف مبذول کر دی۔ ہم نے کئی ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ نماز میں کپڑوں کے مائع کی طرف توجہ ہوتی ہے، کہیں یہ جناب وہ بڑی استری خراب نہ ہو جائے، نماز ہو جائے خراب تو ہو جائے، استری خراب نہ ہو۔ یہ ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضور نے فرمایا اس نے میری توجہ ادھر مبذول کرا دی، یہ چادر جا کر ان کو دے دو اور ان سے کہو مجھے سادہ چادر دے دو، یعنی یہ بھی نہ سمجھے کہ میرا تحفہ نہیں قبول کیا لیکن یہ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخصیت کے آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کتنی سادگی، میں نے تو زیارت نہیں کر سکا، تصاویر میں میں نے دیکھا ہے، اور یہ سارے جتنے ہمارے بزرگ تھے یہی صورتحال تھی، لیکن صبح و شام دن رات ان کا کام کیا تھا؟ دین پہنچانا، قرآن کی تعلیم بھی دینا، قرآن سینوں میں بھی اتارنا، قرآن کے تلفظ بھی صحیح کرانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تقوی، رزق کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ یہ بھی پڑھتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
اگر قرآن پڑھ کر ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے تو پھر قرآن نہیں پڑھا ہم نے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والی ہر چیز، انسان ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ کے ذمہ کرم پر ان کا رزق ہے، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ سلام کریں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے کنز الایمان کو کہ اللہ کے ذمہ کرم پر، ذمہ کرم یعنی اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی معروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر نقل کیا گلستہ میں، فرماتے ہیں کہ اے کریم ذات، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی کھانا دیتا ہے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں کھانا تیرا کھاتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ کبھی نہیں کہتا کہ بھئی بتوں سے جا کر کے مانگو یا چاند سورج سے مانگو یا اسی طریقے سے آگ کی پوجا کرتے ہو آگ سے مانگو۔ دوستانہ کجا کو نہیں معروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، یا اللہ تیرے جو دشمن ہے تو ان کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو کیسے معروم کرے گا؟ جو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھا رہا ہے اس کو روٹی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کا دوست بن چکا ہے اور اس کے رب کا قرآن جو ہے وہ پڑھا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک اور مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ، کئی کتابیں ہیں، بڑی دلچسپ کتابیں بھی ہیں، ان کو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 2 مرتبہ، 3، 5، 10 مرتبہ پڑھ لے گا، بہت اگر دلچسپ ہوگی اس کے بعد نہیں پڑھتا۔ قرآن کو صبح شام پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، ہر مہینے پڑھتا ہے، ہر سال پڑھتا ہے، ہر گھڑی پڑھتا ہے، کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی دل اچاٹ نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء علوم پڑھا کریں، اس کی 4 جلدیں اردو ترجمہ میری کتاب موجود ہے۔ امام غزالی نے تمام علوم کو اس میں سمویا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال خط کی ہے۔ دوست کا خط دوست کو آتا ہے، باپ کا خط، اب چونکہ خط کا زمانہ نہیں رہا تو موبائل ہو گئے، دوست کا خط دوست کو آتا ہے، باپ کا خط بیٹے کو آتا ہے، بیٹا کراچی میں ہے، باپ لاہور میں ہے، یا وہ کراچی میں ہے، یہ لاہور میں ہے، بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے، باپ بیٹے کو لکھتا ہے، بھائی بھائی کو لکھتا ہے۔ اب وہ خط آتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں گلاس بھی پکڑا ہوا ہے، ڈاکیہ نے خط پکڑایا، وہ کہتا پانی بعد میں پیوں گا، یہ کھولوں تو صحیح، میرے ابا جی کا خط آیا ہے، پہلے میں سے دیکھوں گا۔ کھول کر اسے پڑھتا ہے، رکھ دیا، اپنے کام میں مصروف ہوا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر میز سے اٹھا کر پھر کھول کے پڑھتا ہے، پھر اپنے کسی کام میں لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، پھر اس کو کھول کر کے پڑھتا ہے، کیونکہ باپ کا خط ہے، بیٹے کا خط ہے، ماں کا خط ہے، دوست کا خط ہے، استاذ کا خط ہے، پیر و مرشد کا خط ہے، تو وہ فرماتے ہیں یہ قرآن رب کا خط ہے، یہ قرآن رب کا خط ہے۔ جب باپ کا خط بار بار پڑھتے ہوئے نہیں تھکتا تو اللہ کا خط جو ہے اس کو کیسے تھکے گا؟ اور پھر یہ وہ کتاب ہے کہ دنیا کا تمام جو ہمارا نظام آیات ہے اس کی رہنمائی قرآن پاک میں موجود۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک سے ہدایت نہیں لیتے، ہمارے قانون قرآن کے مطابق نہیں بنتے، ہماری تجارت میں سب لوگوں کی بات نہ کریں، عمومی بات کر رہا ہوں، تجارت میں ہمیں قرآن سامنے رکھنا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، عدالت میں ہمیں قرآن سامنے رکھنا چاہیے، صرف قرآن رکھنا ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ فیصلوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حقوق العباد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حقوق اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، آج جن مشکلات کے اندر مبتلا ہیں کوئی مشکل باقی نہ رہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کیا علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو نہ بلایا ہوتا کہ قرآن کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کو ہم نے بلا دیا، اگر نہ بلایا ہوتا تو زمانے نے جو آج ہمیں
نقشہ دکھایا ہے یہ کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ اس لیے قرآن پاک ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن پاک ظاہر کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن پاک۔ آج اس وقت قرآن پاک کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، احادیث کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ایسے استاذ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن طلباء کو وہ داریہ بنا رہے ہیں، طلباء کو وہ گویا کہ ملحد بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک یہ حضور علیہ السلام نے بنایا، کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے خود گڑھا اور کوئی آتا ہے اور حضور کو سکھا دیتا ہے، کوئی یہودی کوئی دوسرا چیز۔ اب وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ قرآن حضور نے بنایا، اب حدیث کس نے بنائی؟ تو کہتے ہیں حدیث کا ویسے ہی انکار کر دو، کیونکہ اگر قرآن بھی حضور نے بنایا، حدیث بھی حضور نے، تو یہ ڈبل ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کا 250 سال ہو گئے، کوئی پتہ حدیث کا نہیں تھا۔ 250 سال بعد بخاری کہاں سے آ گئی، مسلم شریف کہاں سے آ گئی؟ میں ابھی بھولا کہ آپ کے لیے کتاب لانا چاہتا تھا، میں نے ابھی میرے کوئی 13 لیکچر ہیں جو میں نے کرنل سرفراز صاحب کے ادارے میں اسلام آباد دیے تھے، تو کل کتاب چھپ کر آئی ہے۔ 13 لیکچر ہیں جن میں یہ بتایا کہ قرآن پاک، یہ احادیث پاک کس وقت سے چلی ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ایک شخص غالباً شام سے آیا تھا، ابو شاہ اس کا نام تھا، اس نے کہا حضور مجھے لکھ کر دیں۔ حضور نے فرمایا اکتب لہذا، ان کو لکھ کر دے دو۔ یہ حضور کی زندگی میں لکھی گئی یہ حدیث ہے نا، حضور کا خطبہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حدیث لکھتے تھے، کہتے ہیں 250 سال حدیثیں لکھی ہیں، حضور کے سامنے لکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ہر حدیث نہ لکھا کرو، کبھی حضور خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، غصہ انسان کی فطرت ہے اور نبی کے اندر بھی فطرت انسانیہ پائی جاتی ہیں، نہ لکھا کرو۔ اور رک کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر حدیث لکھتا ہوں اور اب مجھے صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ نہ لکھا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے سنو لکھو، اللہ کی قسم اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور کی زبان مبارک سے وہی نکلتا جو رب وہی کرتا ہے، حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام اللہ کا کلام، اسی لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، صرف الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس لیے آج قرآن پاک کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، حدیث کے خلاف۔ صحابہ کرام کے 10 تقریباً صحابہ کرام کے نام میں نے لکھے ہیں کہ جن کے صحیفے، جن کے کتابچے احادیث کے موجود تھے، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت انس بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی۔ تو اس لیے انکار کر دیا کہ جی 250 کوئی حدیث سال 250 سال تک حدیث کا پتہ نہیں تھا، آپ کہیں سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے تو کوئی بخاری بنا دی، کوئی مسلم بنا دی۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں ان لوگوں کا رد کرنا چاہیے تھا لیکن ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ عرب کے علماء کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان مستشرقین کا وہ رد کرتے ہیں، ہر چیز کا وہ رد کرتے ہیں جو اس قسم کے اسلام کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا اپنے جتنے معاملات ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، احادیث ہیں، ان سے رہنمائی لیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارے مختلف رشتے ہیں۔ قرآن پاک پر ایمان لانا سب سے پہلے، یہ بہت ضروری۔ اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، پھر تجوید کے ساتھ اس کو
ٹھیک کرنا یہ قرآن سے کہ آپ کے سامنے لکھا ہے، دن رات یہ آپ کے سامنے، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے ایک اچھی رونق ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بھائیوں نے یہاں لگائی ہوئی ہے، اصلاح کا کام ہو رہا ہے، تطیب قلوب کا کام ہو رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے اس دور کے اندر جب ہر طرف افراتفری ہے، جب گویا کہ کیا کہتے ہیں حرص ہے، لالچ ہے، دنیا داری ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے، یہ وہ دور ہے کہ ہمیں اگر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بڑی بڑی دولت والے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی پریشانی کسی نہ کسی لحاظ سے ہے۔ اگر دولت سے ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو کوئی دولت مند کبھی پریشان نہ ہوتا۔ اگر اقتدار سے پریشانیاں ختم ہوتی تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ اقتدار والا، خیر وہ پریشان ہوتے نہیں بھی، ان کو کیا پریشان تو غریب عوام نے ہونا ہے جن کے گھر کے چولہے نہیں جلتے۔ ابھی قربانیاں ہوگی، نمائش ہوگی کہ جناب یہ ایک جوڑا ہے پورا بیلوں کا 1 کروڑ روپے کا۔ پوچھا بھئی یہ کروڑ روپے کو ہو گیا، یہ 80 لاکھ کا جتنے کا بھی آپ ٹی وی پر دیکھ لیں گے، تو اتنے پیسوں کا کیسے ہو گیا؟ یہ جانور کی اتنی قیمت کیسے ہوگی؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ جناب اسے بادام کھلاتے ہیں، اسے گھی کھلاتے ہیں، تمہاری پڑوس میں تو روٹی کو ترس رہے ہیں، تم جانوروں کو گھی کھلاتے اور اس کے یہ کھلاتے ہو نمائش کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ مفتی صاحب خیریت ہے ٹھیک۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کو اخلاص پسند ہے، اللہ کو دوسرے لوگوں کی خدمت پسند ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس پسند ہے، اس لیے ہمیں جس معاملے میں بھی رہنمائی چاہیے ہوگی وہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہم سلام کرتے ہیں اس عظیم شخصیت حافظ غلام رسول صاحب کو، جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، اپنی اولاد کو دین کی طرف لگایا، تقویٰ پرہیزگاری یہ سارا راستہ اختیار کیا، دولت کی طرف نہیں گئے۔ میں چونکہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبر میں ان کو روشنی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی بہت بڑی یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عارف باللہ اور وقت کے ولی کامل کی زیارت نصیب فرمائی۔ دور دراز علاقوں کے لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں حضرت کی صحبت کے چند لمحے نصیب ہو جائیں، اور میں اور آپ کو خوش نصیب ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی یہ نعمت چل کے تشریف لے آئے۔ اب یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی زندگی میری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، یہ بڑی منظم زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ بہت ڈسپلن اور نظم کے تحت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے یہ سعادت مل جائے کہ ہم ایسے اولیاء کی صحبت میں ایک دن گزاریں تو ہماری زندگی کا نظام درست ہو جائے۔ الغرض یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دن کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے، اور یہ ایک دن کا نہیں سلسلہ، یہ ساری زندگی کا معمول ہے، اور پھر تہجد سے لے کے کوئی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں، بلکہ تہجد کے وقت سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور رات نماز عشاء کے بعد تک سارا وقت اللہ اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ تو میں حضرت کی خدمت میں آپ سبھی احباب گرامی کی طرف سے انتہائی خراج تحسین بھی، محبت بھی، اور آپ کا شکریہ بھی آپ سب کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں سعادت بخشی۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری کم علمی کی باتیں آپ نے سنی، کتابیں تو باتیں تو سب اچھی تھی، لیکن میں اس قابل تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ آپ تھوڑا سا راستہ بنائیں گے تاکہ حضرت کی
السلام علیکم.